بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیموں کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑ لو، دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ جو عورت خواب میں کھلے بال دیکھے تو سمجھ جائے کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ اس سے بہت جلدی وزن اور چربی کم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی لگا لو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا لو، اس سے دور کی نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں سے جلن ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو دودھ کا گلاس پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ چینی کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہے تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ سوتے وقت کبھی بھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس اور قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا، آمین۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگاؤ، اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلائی جائے تو کمرے میں مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں اور کمرے میں چھپکلیاں بھی نہیں آتی۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، بانجھپن کی بیماری ختم ہوتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، قبض اور بدہضمی دور ہوتی ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جانا چاہیے۔ زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ کندھا جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ پانی کے ساتھ دوائی کھاؤ تو پانی کم پیا کرو، اس سے دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کرو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ دل کے وال بند ہو جائیں تو اجوائی کھجور کی گٹلی کھا لو، اس سے دل کے وال کھل جائیں گے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کو کھلا دیں تو اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔
دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہاتھ اور ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جو مرد حضرات گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ گوشت کا استعمال ہفتے میں صرف 1 یا 2 مرتبہ کرنا چاہیے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں لاتی ہیں۔ زیادہ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی اور اس سے آپ کا معدہ بھی تندرست رہے گا۔ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لو۔ داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور 2 دن میں چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں، مریض کو پلا دیں۔ یا پانی پینے سے بخار کی مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ رات کو وقت پر نہ سونے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مولی کے پتے دل کی گھبراہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے جوان رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، اس سے بخار اتر جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے سوائے موت کے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بخار نہیں ہوگا۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے والے کا جگر اچھا رہتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ پانی کا استعمال دن میں زیادہ کیا کرو اور رات کے وقت کم کیا کرو۔ جلد میں چمک پیدا کرنی ہے تو لیمو آزمائیں۔ لیمو کے استعمال سے جلد چمک جاتی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت کبھی خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیزیں کھانے سے قبل روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ خواب میں کمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے۔ جو عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گی۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل لگا دو یا 2-3 قطرے تیل کے ٹپکا دو، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، زنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو جائے تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال کریں۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیے کا رس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ادرک ابال کر کھاؤ، جگر کو طاقت ملے گی۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پستہ سردیوں میں زیادہ استعمال کیا کرو، گرمیوں میں یہ گرم ہوتا ہے، آپ کے منہ میں اور گلے میں چھالے بن سکتے ہیں۔ اپنے پاس گلاب کا پودا رکھ کر سو جاؤ، مچھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اجوائن دمہ کے مریض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔
جو صبح دیر تک سویا رہتا ہے اس کی طاقت میں کمی ہو جائے گی۔ عورت رات کو ایک دفعہ ایک دودھ کے گلاس پر 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کرے۔ چند دن میں یہ عمل کر لے، رنگ خوبصورت ہو جائے گا اور بعد میں دودھ کا گلاس پی لے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اس پر بڑھاپا جلدی آئے گا اور وہ سست مزاج ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ بانجھ عورت کو بکری کا گوشت کھلایا کریں، اس سے جلدی حمل ٹھہر جائے گا اور بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت لیموں کے چند قطرے چاٹ لیا کرو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں، اس سے گرمی کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی جوتا خریدنے جاؤ تو شام کے وقت خریدنے جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، ورنہ اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ کبھی بھی کھانے کے بعد نہیں لیٹنا چاہیے، ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ گرم روٹی معدے میں بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ آم کھانے کے 2 گھنٹے تک ٹھنڈی لسی پی لینے سے چہرے پر دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ شہد کے ساتھ گندم کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پودینے کے چند پتے چبائیں۔ بکری کے دودھ میں سونٹھ ڈال کر پی لو۔ بدنما داغ دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے داغ دھبے پر لگائیں، داغ دھبے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ یاد رکھیے، مردوں کی بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ دودھ والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتے۔ 1 مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں، کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپاگول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لو، پھٹے ہوئے ہونٹ بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجہ کی پھلیاں اس کا سالن پکا کر کھایا کریں، جوڑوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو۔ جلدی افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو۔ دانتوں میں
کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا۔ جو دانت خراب ہوں گے تو وہ بھی اس سے صحیح ہو جائیں گے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں کبھی مچھر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کبھی گھر میں مکھیاں آئیں گی۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس پی لو، یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی اور اس سے روٹی بہت جلدی ہضم ہوتی ہے۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑیں اور روزانہ نہائیں، اس سے آپ کی جلد چمک جائے گی اور خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ کچھ مقدار میں کھجوریں کھاؤ، اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑے سے پودینے کے پتے چبا لو، اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ اسے اپنے بالوں میں لگائیں اور اسے اپنے ہونٹوں پر بھی استعمال کیجیے، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گی اور آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی اسمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھیرے کا رس نکال کر رکھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے لگا کر سو جائیں۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر اور پاؤں کی تلوں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ اسپاغول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے تو وہ توجہ چاہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت ہی اداس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں، اس سے ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کیلا کینسر کے مرض میں نہایت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔